السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین گرامی، آج ہم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا نسب مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی آپ کا ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ اس رشتہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی سگی بہن حالہ بنت وہب ان کی والدہ تھیں۔ آپ کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث بن حرب سے ہوا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حارث کی وفات کے بعد آپ عوام بن خویلد کے نکاح میں آئیں اور ان سے 3 لڑکے ہوئے، زبیر، صائب اور عبد القعبہ۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں میں صرف انہی کے لیے مورخین بالاتفاق اسلام لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، گو حضرت اردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھی ابن سعد نے اسلام لانے والوں کے ذیل میں لکھا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سوائے ان کے امات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوسروں کا اسلام لانا محقق نہیں ہے۔ ابن کثیر کا فیصلہ بھی یہی ہے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو ان کے شرف و امتیاز میں بہت کچھ اضافہ کرتی ہے۔ ناظرین محترم، ہجرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، اور ابن سعد نے اس ذیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہاجرت الی المدینہ، یعنی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کئی غزوات میں شریک ہوئیں۔ غزوہ خندق میں ان کا استقلال نسوانی جرأت کی حیرت انگیز مثال ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو عورتوں کو حضرت حسان کے ساتھ ایک قلعہ میں، جس کو اتم اور فارے بھی کہتے ہیں، ٹھہرا دیا، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہلاتے ہیں، یعنی اپنے وقت کے بہت بڑے نعت گو شاعر تھے اور نعت خواں بھی تھے، تو ان کو حفاظت کے لیے متعین کر دیا، یعنی انہیں خواتین اور اس قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ عورتیں تنہا تھیں، صرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی چنداں مفید نہ تھی، یعنی کچھ زیادہ مفید نہ تھی، اس لیے یہودیوں نے میدان خالی دیکھ کر مسلمانوں کی مشغولیت سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ ایک یہودی قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا اور کان لگا کر باتیں سننے لگا کہ موقع پائے تو حملہ کرے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھ لیا، چونکہ طبیعت کی دلیر تھیں، اس لیے فوراً حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولیں، اتر کر اس کو قتل کر ڈالو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں اس قابل ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے قبل حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرض میں مبتلا رہ چکے تھے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کے علاوہ دل بھی اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ اس قسم کی جرأت نہ کر سکے اور معذوری ظاہر کرنے لگے۔ بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اس جواب سے کم نہ ہوئی، اٹھیں اور ایک خیمہ کی چوب اکھاڑ کر، یعنی خیمہ کی لکڑی اکھاڑ کر یہودی کے سر پر دے ماری۔ یہ ضرب ایسی نہ تھی کہ خطا ہوتی،
یہودی اس کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکا۔ اب یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئیں کہ جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے یہودیوں میں پھینک آؤ۔ حضرت حسان نے اس میں بھی عذر کیا۔ آخر یہ کام بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، جس سے یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ پر حملہ کرنا خطرہ سے خالی نہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی فوج مسلمانوں کی متعین ہے، یعنی مقرر ہے۔ ناظرین گرامی، تو یہ ایک واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہادری کا ہے کہ کیسے انہوں نے مردانہ وار جرأت کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک یہودی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا اور اسے قلعے سے باہر پھینک دیا، اور اس طرح اپنے قلعے اور اپنی مسلمان خواتین کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین محترم، جنگ احد جنگ خندق سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئیں اور اس موقع پر بھی اپنی جرأت کی قابل رشک مثال قائم کر دی۔ عفان ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمان کفار کی کثرت سے گھبرا کر آمادہ فرار تھے اور ایک طرح کی شکست ہو چکی تھی۔ اس حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آئیں اور لوگوں کو مار مار کر روکتی تھیں اور غصہ میں کہتی جاتی تھیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضرت زبیر کو بلا کر ہدایت فرمائی کہ یہ حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں، کیونکہ لاش کی حالت بہت خراب ہے اور کسی طرح اس قابل نہیں تھی کہ ایک عورت، اور وہ بھی ماں جائی بہن، دیکھ کر ضبط کر سکے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتعمیل ارشاد آپ ان کے پاس آئے اور کہا، اماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو واپس ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ بولی، کیوں؟ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی کو مسلح کیا گیا ہے، یعنی ان کے ناک اور کان وغیرہ جو ہیں شہید کرنے کے بعد کاٹے گئے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں، تاہم میں ضرور صبر کروں گی اور انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گی۔ حضرت زبیر نے جو کچھ سنا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بھائی کی لاش پر آئیں، جسم کے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر اتنا ضبط کیا کہ کچھ نہ بولی، اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر دعائے مغفرت مانگنے لگی۔ جب یہ چلی گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے۔ ناظرین محترم، یہ غزوہ جو ہے غزوہ احد، یہ اس غزوہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کفار کی طرف سے لشکر کی سربراہی کر رہے تھے۔ آپ کفار کے لشکر کے اس وقت کمانڈر تھے، کیونکہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ وہی غزوہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر، یعنی احد کی پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب مسلمانوں نے کفار کا حملہ پسپا کر دیا تو وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ لیکن یہ اصل میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگی چال تھی جو اس وقت ابھی کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جب مسلمان پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو حضرت خالد نے پلٹ کر حملہ کیا، اور اس طرح مسلمانوں کا بہت سا نقصان ہوا۔ اور اسی غزوہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین محترم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی میت کو بڑی بہادری اور صبر کے ساتھ دیکھا اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کی۔
تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔